السلام علیکم۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ٹائم سے یہ جو پہلے انداز میں جیسے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جھوٹے جو کذاب جو دجالی فتنے کے جو اس کے کریکٹر ہوں گے 30 سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا 30 کے قریب ہوں گے۔ ایک جگہ 30 کے قریب فرمایا ہے اور ایک جگہ 30 فرمایا ہے ان کی تعداد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ٹائم سے اگر آپ مشہور ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو گنتی کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی ان کی تعداد کتنی ہے، یا کتنے آ چکے ہیں یا کتنے مر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے لیے بھی ایک الگ سے جو ہے تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو، اور ایک علیحدہ وہ الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 30 کے قریب اللہ کے نبی نے جب فرما دیا تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 30 ہی ہوں گے یا 30 کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ سٹارٹ بھی اللہ کے نبی کے ٹائم سے ہے فتنہ، ٹھیک ہے۔ فتنہ جو مجھے سمجھ آتا ہے یا میرے علم کے نزدیک ان سے بھی پہلے کا یہ فتنہ ہے۔ جیسے ہر نبی نے اپنے نبی کو اپنی قوم کو ڈرایا اور سمجھایا، فتنے سے بچنے کی جو ہے تلقین کی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کا یہ فتنہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہودیوں کو جوڑا جاتا ہے، اور یہودی قرآن میں بھی ہمیں قرآن سے بھی واضح اس کی نشانیاں ملتی ہیں کہ یہ جو دجالی فتنے سے ان کا جو ہے ان کو جوڑا جاتا ہے، ان کا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے وہ جھوٹے کذاب کا انتظار بھی کر رہے ہیں، آگے خیر میں بات کروں گا اس حوالے سے۔ تو یہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ لوگ موجود ہوئے ہیں، اور یہ فتنہ بھی تب سے ہی شروع ہے، جو کہ اب شاید آخری منازل میں ہے، ٹھیک ہے، جن کی کچھ واضح نشانیاں موجود بھی ہیں۔ اور اس دجالی فتنے کا ہی سب سے بڑا دجال جو موجود جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے جو دجالی فتنہ شروع ہے، اب اس کا آخری کریکٹر جو سب سے بڑا کریکٹر ہوگا یا آخری کریکٹر جس کا نام کانا دجال ہے، ٹھیک ہے، ظہور پذیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا لاسٹ کریکٹر ہے وہ اس فتنے کا، جس کو دجال کہتے ہیں، مطلب فادر آف دجال ایسے کہہ لیں، ٹھیک ہے، مطلب کذابوں کا جو ہے باپ ہوگا دجال، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں، ٹھیک ہے، جو پیچھے اس کے گزرے ہیں وہ اس کی اولادیں ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو آئے گا وہ خود آئے گا سامنے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو اس طرح سے سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کے نبی کے ٹائم سے یا اس سے پہلے سے یہ فتنہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سختی اور اس کی جو جڑیں ہیں وہ کیسے دنیا میں پھیلی اور کیسے یہ مضبوط ہوا، وہ بھی ایک الگ سے سٹوری ہے یا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے سمجھتے ہیں اس کو، اور میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ اس کا ایک الگ اور آخری جو کریکٹر جو وقوع پذیر ہونا ہے یا جس نے سامنے آنا ہے، وہ کانا دجال ظہور پذیر ہوگا، جس کو یہودی اپنا مسیحا بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پاک و ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان اور ایشیائی پٹی میں جو موجود قریب ترین ماضی میں دیکھیں تو امت لعنت اللہ علیہ ہو اس پہ غلام قادیانی مرزا سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ آپ قریب ماضی میں جانکیں آپ کو سمجھ نظر آ جائے گا کہ جھوٹا قذاب کون گزرا، ٹھیک ہے۔ آپ کو قریب ماضی میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبوت کا معاذ اللہ دعویٰ کرتے ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ ایسے کریکٹر ہیں جو بہت مشہور ہوئے یا مشہور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یزیدیوں کی طرح کوئی بڑے لعنتی بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ ان میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ غلام احمد تو میں ساتھ نہیں جوڑتا کیونکہ احمد اللہ کے نبی کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو صرف غلام قادیانی کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ غلام قادیانی مرزا سامنے آیا، یہ ماضی قریب کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث کو نوٹ کریں اور اس کو ذہن میں رکھ کے یہ آپ اس کو حوالے کو ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ میری بات کو جو دائرہ کار میں سیٹ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو موجودہ قریب ترین ماضی میں دیکھیں گے تو لعنت اللہ علیہ غلام قادیانی مرزا سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نبی معاذ اللہ جو نبوت کا معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا، ذرا غور کریں پھر ان احادیث کو جو شروع میں نے بیان کی ہیں روشنی میں، اور دیکھیں یہ مرزا کیسا بڑا کردار تھا، اور کیسے قادیانی آج بھی جو کہ اس وقت میں احمدی کہلاتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ نہ ہو یہ جو لڑی ہے یا ان کے وہاں ان کے جو جھوٹے جو باپوں اور ماؤں مسلم کذاب جیسے دجالی فتنے کذاب نبی جنہوں نے جو اللہ کے نبی کے ٹائم جنہوں نے یہ کام کیا، یہ ان سے لڑی ان کی ملتی ہوگی جا کے،
ٹھیک ہے، جیسے ہماری جو ہر بنی نوح انسان کی آدم کی نوح کے ساتھ ملتی ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ، ہم سب آدم کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ان کذابوں کی بھی ایک لڑی ہوگی جو وہاں تک ملتی ہوگی ان کے ساتھ جا کے، ان جھوٹے کذابوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی کام کرتی ہے۔ تو جھوٹوں نے جنہوں نے دعویٰ کیا، اب ان قادیانیوں کی تعداد پر غور و فکر کریں کیسے بڑھ بھی رہی ہے، اور یہ فتنہ دجالی کا حصہ ایک کردار مرزا کذاب کے پیروکاروں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے اور طوفان کی شکل اختیار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے گمراہ کیے ہوئے اور کرتے بھی ہیں جو نوجوان جو ہے مغرب ممالک میں جانا چاہتے ہیں وہ خود کو احمدی ڈکلیئر کریں، مائنورٹی شو کریں اور جس ملک مرضی چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو ملک کے اسلام دشمنوں کی سازش ہے جس کے تحت یہ مرزا صاحب سامنے آئی، ٹھیک ہے، تو وہ تو ازل سے اللہ کے نبی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں، ابن سبا لوگوں کی اور جو ہے سینٹ پال لوگوں کی، یہ سب انہی کی اولادیں ہیں جنہوں نے آگے یہ کردار ادا کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس ملک مرضی چلے جائیں وہ پھر مغرب میں مائنورٹی شو کر کے اور پراپر ایک منصوبہ بندی اور ایجنڈے کے تحت، ٹھیک ہے، تنظیم سازی کے ذریعے یہ گمراہی اور فتنے کی سرپرستی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے ملک میں اب جیسا کہ میں نے پہلے بھی جو بات کی کہ قرآن نے یہودیوں کو اس فتنہ کا سرغنہ ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں آپ کو سمجھ آئے گی جو یہودیوں کا ان کا اس فتنے کا جو سرغنہ بھی بتایا اور ظاہر کیا اللہ نے، ٹھیک ہے، اور یہی اصل میں اس فتنے کی جڑ بھی ہیں، ٹھیک ہے، روٹس کسی پودے کی جڑیں، اب پھر درخت اور پھر اتنا پرانا درخت بن جاتا ہے، وہ روٹس سے پہلے جو جڑیں ہوتی ہیں اس سے ایک پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، اور پھر اتنا پرانا یا ہزاروں سال پرانا ایک درخت یا 100 سال پرانا درخت آپ کو کسی بھی شہر میں یا گاؤں میں نظر آتا ہے، بزرگ درخت ضعیف درخت ابھی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایسا درخت، ٹھیک ہے، جس کی جڑیں زمین کے اندر کہاں تک جو پھیلی ہوں گی، ٹھیک ہے، یا ہوتی ہیں پھیلی، ٹھیک ہے، اور وہ درخت کیا مضبوط کتنا کیسا مضبوط بن گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ، اور اس نے ان کے جو مالی ہیں اس کے اور جو اس کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، پودے کو دیکھ بھال اور نشو و نما میں مدد کرنے والے یہودی کیسے اس کی نشو و نما کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس فتنہ یعنی اس پودے کی جو ہزاروں سال پرانی ایک ضعیف درخت کی نسبت بن چکا ہے فتنہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں روٹس ٹھیک ایک عام سے پودے جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری رہائش کی جگہ گھر کے اندر یا کمرے کے زمین کے اندر جو ہے موجود کسی پرانے درخت کی جڑیں نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے، نکل آتی ہیں، ویسے ہی اسے دجالی فتنہ کے مالیوں کی نگہداشت کرنے والے یہودیوں نے اس انداز اور لگن سے دیکھ بھال اور نشو و نما کی ہے کہ وہ آج ہمارے گھروں اور کمروں میں اس کی جڑیں آن پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ دجالی فتنہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دور سے یا اس سے پہلے سے شروع ہے، ٹھیک ہے، اور اس فتنہ کے مالی جو یہودی جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت اور ظاہر بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پیروکار اور مالی ہیں، اور آخری لیڈر جو ان کا جو سب سے آخری لاسٹ کریکٹر جو آنا ہے اور اس فتنے کے دجالی کے بھی آخری کریکٹر کا بھی انتظار وہ کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوگا دجال، ٹھیک ہے، اور ان کا یہودیوں کا ایک لیڈر کذاب جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کا تذکرہ ہر نبی علیہ السلام کرتے آئے ہیں، تو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو پرانی تورات ہے اس کے بہت سے انبیاء کرام کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے برے دن ہوں گے تب ایک مسیحا ظہور پذیر کرے گا جو انہیں اس گمنامی اور ذلت سے باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے، وہ وعدہ جو اللہ نے پورا کر دیا ہوا ہے لیکن انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں تورات اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں جو ان سے وعدہ کیا یا ان کو بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا حضرت عیسیٰ کے بھیجے جانے سے،
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کا انکار کیا، ٹھیک ہے بعد میں، لیکن ان کے علماء یا یہودی ربیوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور استغفر اللہ ثم معاذ اللہ کہا یہ تو دجال کا بیٹا ہے جو بنا باپ کے پیدا ہوئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ کو کہتے، اور ایسے بڑے بڑے معجزے بھی نشانیوں کے طور پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، رب تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو اور کسی نبی کو نہیں ملے، ٹھیک ہے، جیسا کہ مردہ میں روح پھونک کر زندہ کرنا وغیرہ شامل معجزات، ٹھیک ہے، لیکن ان لعنتیوں نے انکار کر دیا اور کہا معاذ اللہ یہ جادو ہے، اور یہ خود جو حضرت عیسیٰ معاذ اللہ بھی جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے نیکسٹ تیسری ویڈیو میں بات کروں